قرآن مجید نے نا نبی کریم علیہ السلام کی مجلس مبارکہ کے آداب بیان کیے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سنا کرتے تھے، تو جب کوئی بات سمجھ میں نہ آتی بس کہتے رائنا یا رسول اللہ، حضور رعایت کر دیں، ذرا دوبارہ بتا دیں۔ یہودیوں کی زبان میں اس لفظ کو ذرا کھینچ کے پڑھا جاتا تھا تو اس کا معاذ اللہ معنی بنتا تھا اے ہمارے چرواہے۔ اگرچہ صحابہ کی نیت نہیں تھی، لیکن یہودی اس لفظ کے پیچھے چھپ کے نا حضور کی بے ادبی کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا یہ لفظ کہنے سے ہی صحابہ کو منع کر دیا۔ توجہ ہے میری بات پر؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، اے ایمان والو تم نے رائنا کہنا ہی نہیں، یہ لفظ ہی چھوڑ دو۔ یعنی کوئی بندہ اٹھ کے کہہ سکتا تھا کہ میرا مطلب تو یہ ہے، تو کہا تم مطلب رہنے دو، تم یہ لفظ ہی چھوڑو، تم کہا کرو وقولوا انظرنا، سمجھ نہ آئے تو کو یا رسول اللہ ایک نظر کرم فرما دیجیے، تم نہ یہ جملہ کہنا شروع کر دو۔ ہمارے زمانے میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا نصاب سے بھی رشتہ ہوتا ہے، کتاب سے بھی رشتہ ہوتا ہے، پر استاد سے نہیں ہوتا۔ توجہ ہے میری بات؟ کبھی آپ ایم ایس سی پڑھنے والے بچے سے پوچھیں، یہ بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، ایم ایس سی والے سے پوچھیں تعلیم کتنی ہے تو کہے گا ایم ایس سی ہے، اس سے پوچھیں کہ آپ کا درجہ کیا ہے تو کہے گا کہ فرسٹ ڈویژن میرا درجہ ہے یا A+ میرے مارکس ہیں، وہ ساری باتیں بتائے گا۔ لیکن کبھی کوئی شخص اس سے یہ نہیں پوچھے گا تیرے استاد کون سے۔ ایم ایس سی والے اسٹوڈنٹ سے کبھی کسی نے پوچھا تیرا ٹیچر کون ہے؟ بول کے بتائیے۔ پڑھتا نہیں ٹیچر کے پاس، وہ پوچھتے کیوں نہیں؟ انجینئر آپ کے سامنے انجینئرنگ کی ڈگری لے کے آیا ہے، اس نے ڈگری رکھی ہے، اور اب تو 6 لاکھ روپیہ نقشہ بنانے کا لیتا ہے انجینئر، صرف نقشے کا، اور بلڈنگ زیادہ مضبوط ہو تو میں نے سنا ہے کروڑ روپیہ صرف نقشہ بنانے والا لیتا ہے، ڈیزائن کر کے دینے کا۔ اتنا مہنگا بھائی تیرا ریٹ ہے، ڈگری بھی تیری ٹھیک ہے، تجربہ بھی تیرا اچھا ہے، کبھی کسی نے پوچھا تیرا استاد کون ہے؟ بولیں۔ پروفیسر صاحب سے کسی نے پوچھا ہو؟ لیکن کوئی عالم کسی مسجد میں جب بھی خطبہ جمعہ دیتا ہے وہ بھلے بتا دے کہ میں نے تنظیم المدارس کے سارے امتحانات دیے ہیں، دورہ حدیث کیا ہے، پھر بھی لوگ اس سے پوچھتے آپ کا استاد کون ہے؟ یہ سمجھو نا اس بات کو۔ یہ دین روحانیت ایک ایسی چیز ہے کہ صرف نصاب اور کتاب سے کام نہیں چلے گا، آپ کو استاد کا نام بھی بتانا پڑے گا، آپ کو اپنے استاد اور شیخ کا نام بھی، یہ ضروری بات ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ اس لیے کہ یہ جو دین ہے نا، دین یہ آتا ہی نسبت کی برکت سے ہے۔ جو آدمی حدیث روایت کرتا ہے نا، آج بھی اس کو اپنی سند بتانی پڑتی ہے۔ اسماء الرجال کا ایک پورا مرتب علم ہے ہمارے علم حدیث کے اندر، کہ آپ کو بتائیں گے آپ نے حدیث کہاں سے لی، اور پھر جس سے لی اس کا تعارف بھی کرائیں گے، پھر یہ ثابت کریں گے آپ کہ آپ کی اس سے ملاقات بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی، اور پھر اس کے عادل اور ثقہ ہونے پر دلائل بھی دیے جائیں گے۔ میں تو اس کا ترجمہ یہ کرتا ہوں کہ جس استاد سے آپ نے حدیث لی، آپ کو اس کی شان بھی بتانی ہے، اس کی آپ کو عظمت بھی بیان کرنی ہے۔ تو مجلس کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ استاد کے سامنے بیٹھے ہیں تو آپ کہیں میں نے سبق پڑھنا ہے، تعلیم میری مکمل ہو گئی، اب میرا استاد سے رشتہ ختم ہو گیا۔ قرآن مجید نے نبی کریم کے آداب بیان کیے، فرمایا یہ نہیں ہوگا کہ تم میرے محبوب سے قرآن و سنت سیکھو اور چلے جاؤ، تم نے رسول کریم کی ذات سے رشتہ بنا کے رکھنا ہے، اور چونکہ دین مصطفیٰ سے لینا ہے، دین نبی کریم سے لینا ہے، لہذا اس مجلس میں جب بیٹھنا ہے تو اس کے آداب کا بھی خیال کرنا ہے، تم نے لفظوں کے چناؤ کا بھی خیال کرنا ہے، حروف کی ترتیب کا بھی خیال کرنا، تمہارا اپنے استاد سے شیخ سے رشتہ جڑا ہوا ہونا چاہیے۔ اس لیے کہیں بھی نبی کریم نے صحابہ سے نہیں کہا تھا کہ مجھے کہا کرو فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، کہا تھا کہیں حضور نے؟ بولیے، تو صحابہ نے یہ جملہ کہاں سے لیا، یہ فکرہ انہوں نے کہاں سے لیا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے دی، میرا انعام کافی ہو گیا یہاں پہنچنے کا۔ اب بزرگ بے شک چیزیں اپنے پاس رکھیں اور میری بات سنیں۔ عزیز دوستو، کہاں سے لیا صحابہ نے یہ لفظ، کہاں سے لیا؟
وہ نا حضور کی محفل کے آداب جان گئے تھے. یعنی جب آپ کسی کو یہ کہتے ہیں نا کہ میرا باپ بھی قربان ہو اور میری ماں بھی قربان ہو, میرا دل بھی قربان ہو اور میری روح بھی آپ پہ, تو جب اتنی چیزیں آپ قربان کرتے ہیں تو پھر بتائیے جب آپ اس سے کوئی فیض لیتے ہیں تو اس فیض کا کمال کیا ہوتا ہے, پھر ان کے جملوں کا اثر کیا ہوتا ہے. جب آپ کا ذات سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے تو پھر بات پر عمل کرنا بھی آسان ہوتا ہے. اس لیے شیخ سے, استاد سے ہمارے بزرگوں کے رشتے کبھی ٹوٹا نہیں کرتے تھے. ہم نے دیکھا ہے کہ بزرگ بوڑھے ہو جاتے لیکن عید آتی نا, مجھے بتائیے استاد صاحب سارا سال اپنے گھر سے روٹی نہیں کھاتے کہ شاگرد دے کے آتے ہیں؟ اتنے مجھے لگتا ہے کوئی ہے مسئلہ ہے جدا, آپ سارا سال بھیجتے ہیں اس لیے ہاں نہ نہیں کرتے. استاد صاحب اپنے خرچے پہ گزارا کرتے ہیں کہ ہر مہینے شاگرد خرچہ دیتے ہیں؟ بول تو دیں یار. نہیں یہ تو مجھے بلوانا ہی پڑے گا اس لیے کہ شک پڑ گیا مسئلے میں. استاد اپنا ہی خرچہ کرتے ہیں. لیکن ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا, وہ کیا تھا کہ سال کے بعد عید آتی نا, بالکل روایتی سا سادہ سا انداز, تو ایک توڑا چاولوں کا پکڑتے, 2-1 کلو چینی لیتے, 200-400 روپیہ لیتے, ایک جوڑا لیتے اور ہر سال عید پہ استاد کے گھر جاتے. کہتے یہ نذرانہ ہے. کیا خیال ہے آپ کا, وہ سارا سال استاد نے وہی چاول کھانے, 2 کلو چینی پہ گزارا ہونا ہے, ایک جوڑے پہ سارا سال گزرے گا. اللہ بڑا نوازتا ہے دینداروں کو. پر یہ جو رشتہ تھا نا, یہ استاد اور شاگرد کا تعلق بیان کرتا تھا. یہ تعلق بناتے تھے, یہ چیزیں قریب کرتی. پھر سال کے بعد اگر وہاں عرس ہے, مزار پہ جانا ہے, آپ ناراض نہ ہونا, میرا شکوہ ہے دین سیکھنے والے لوگوں سے کہ عام دنیا دار آدمی مرید ہوتا ہے تو وہ دلچسپی زیادہ کرتا ہے. میرا شکوہ ہے, عام دنیا دار آدمی کسی عالم کا شاگرد ہو جائے یا مرید ہو جائے تو اس کی عقیدت مندی کا معیار اور ہوتا ہے, لیکن دیندار کہلانے والے, سندیں لینے والے اور بہت سارے رشتے اپنے بتانے والے, اپنے حلقہ احباب میں بیٹھنے والے, ان کا مزاج اور معیار وہ نہیں ہوتا. یہ ہونا چاہیے. قرآن کریم نے ہمیں یہ نہیں حکم دیا کہ بس ٹھیک ہے حضور سے دین سیکھو اور چلے جاؤ. فرمایا اس رشتے کو مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھو, اس مجلس کے آداب کا خیال کرو, محبوب کریم کی رضا کو پیش نظر رکھو. اور جب حضور نے کہہ دیا کہ یہ عالم میرا جانشین ہے تو پھر اس کا بھی خیال کرو. ہمیں نہ کئی دفعہ ہمارے کان میں کوئی آ کے کہہ دیتا ہے کہ استاد جی کو تو طریقہ ہی نہیں آیا کام کرنے کا, تیری تو شہرت زیادہ ہے, یہ تو لوگ زیادہ جانتے ہیں. تو وہ ایسی پکی بات ہمارے دل میں بیٹھ جاتی ہے کہ پھر اسی پہ پہرا دیتے ہیں ساری زندگی. پھر جناب اسی پہ نا ہم ساری زندگی پیچھے پیچھے ہٹ کے. ایک صاحب سے میں نے ایک دفعہ کہا تو جاتا کیوں نہیں پیر خانے؟ تو حضرت صاحب کے بچے جو ہے نا وہ آپس میں لڑائی بڑی کرتے ہیں. تو میں نے کہا وہ آپ کی بیوی کے بھائی بھی بڑا لڑتے ہیں تو سسرال جانا چھوڑ دیا ہے؟ کیا خیال, بیوی کے بھائی لڑتے ہیں آپس میں کہ نہیں؟ ایک دفعہ انکار کرو نا, جرت کرو گھر میں بیٹھنے کی میں نے آج کے بعد نہیں جانا. وہ لڑتے بڑا ہیں, عجیب بہانہ ہے نا. اور وہاں اگر شادی آ جائے نا کسی کی تو کم از کم خرچہ ₹1,00,000 ہوتا ہے, سسرال میں شادی آ جائے. اور یہاں بہانہ کر کے بیٹھ جاتے ابھی میں نہیں جاتا, وہاں تو مسائل بڑے بن گئے. اپنا تعلق مضبوط کریں, اپنے بزرگوں کے ساتھ اپنے رشتے جوڑیں. آپ دیکھیں غیر کہاں کہاں کی سندیں بیان کر رہے ہیں, وہ کہاں کہاں ان لوگوں کو اٹھا کے لے گئے ہیں جن کا وقت بے ادبیوں میں گزرا تھا. اور ہم کیا کرتے ہیں, آپ یقین کریں جس دور میں ہمارا کوئی عالم ہے وہ بیچارہ متنازع بن گیا. میں بڑے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج کوئی ایک ایسا عالم نہیں ہے جس کو ہم نے متنازع نہ بنایا ہو. کوئی نہ کوئی بات, کوئی نہ کوئی انداز ہم نے چھوڑ ہی دیا ہے. کیا دیکھے جا رہے ہیں ہم آنے والی نسل کو, کہ کوئی شخص ہی اچھا نہیں تھا معاذ اللہ, کوئی ٹھیک نہیں تھا. اور جو بزرگ گزر گئے ابھی ماضی قریب میں ان کا ہم نے ذکر کبھی نہیں کیا, نہ ہمارے خطبوں میں, نہ ہماری تقریروں میں, نہ ہمارے کبھی لب و لہجے میں. اور کبھی نام لینا بھی پڑے تو میں دیکھتا ہوں لوگ کس قدر بخل کا مظاہرہ کرتے. ایک بزرگ کہتے ہیں, میں ایک بزرگ کے پاس گیا, اور میاں نام لے اس بزرگ کا, کسی کو عزت وہ دیتا ہے جس کے اپنے پاس عزت ہوتی ہے. تو ذکر کر, تو تذکرہ کر, تو نام لے, اور کسی کا نام لینے سے تیرا قد چھوٹا نہیں ہوگا بلکہ اللہ تجھے اور عزتیں عطا فرمائے گا. حضرت داتا علی اجویری
رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جناب سری سختی رحمت اللہ علیہ نے بڑی تربیت کی تھی حضرت جنید بغدادی کی، بڑا پیار سے انہیں سجایا سوارا، بھانجے بھی تھے، مرید بھی تھے، اور جب مکمل ہو گئی نا تعلیم تو حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ کی خواہش یہ تھی کہ جنید بغدادی واعظ کیا کرے، تقریر کیا کرے۔ اب تو بہت سارے پیر تقریر بھی نہیں نہ کرتے، تقریر مولوی صاحب کرتے ہیں، تو پیر صاحب کیا کرتے ہیں؟ جی خاموش دعا، جی دعا، اور وہ بھی خاموش۔ کہتے ہیں جی ہمارے حضرت صاحب گفتگو نہیں کرتے، تو میں نے کہا اسے کہو 4 چیزیں سیکھے اور پھر بیان کرے، اس لیے کہ خطاب کرنا مولوی کا طریقہ نہیں، مدینے والے محبوب کا طریقہ ہے، یہ نبی رحمت علیہ السلام کا انداز ہے۔ حضور واعظ فرماتے تھے، گفتگو کرتے تھے۔ حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ نے جناب جنید بغدادی سے کہا کہ تقریر کیا کرو بیٹے، تاکہ آپ کی تقریر سے نہ کچھ فائدہ ہو۔ تو بڑے بہانے ہوتے ہیں نا مریدوں اور شاگردوں کے پاس، بات ماننا اور پھر اس کی تعویل کرنا تو ختم ہوتا ہے ہمارے اوپر۔ تو حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میں نے بھی تعویل کر دی۔ میں نے کہا حضور ابھی تو میں خود نیک نہیں، ابھی تو میں زیر تربیت ہوں، تو میں ابھی باز کرنا شروع کر دوں؟ اللہ کے بندے ضد نہیں کرتے، اور آپ بار بار کوئی بات کریں تو آپ کی بات کا وزن کم ہو جاتا ہے، اس لیے بڑے لوگوں کو چاہیے کہ ایک بات کو بار بار نہ کریں، اور کہہ دیا تو ٹھیک ہے۔ حضرت خاموش ہو گئے، فرمایا چلو ٹھیک ہے۔ کئی پیر بھائیوں نے، کئی مریدوں نے دوبارہ حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور جنید بغدادی سے کہیں تقریر کریں، کیوں نہیں یہ خطاب کرتے؟ تو آپ کہنے لگے یار میں نے ایک دفعہ کہہ دیا ہے، اب بار بار میں بات نہیں کرتا، اور تم نے بھی آج مجھے کہہ دیا تو آج کے بعد نہ کہنا، بات ختم ہو گئی، وقت گزر گیا۔ داتا صاحب نے لکھا ہے ایک دن حضرت جنید بغدادی فرماتے میں گھر میں سویا تھا تو میرے بخت جاگ گئے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی، خوشبوئیں بکھرنے لگی، بس ذرا میری آنکھ کھلی تو مجھ سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں تھا، مجھے مدینے والے محبوب کا دیدار نصیب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ خواب میری وچ آیا ماہی تے میں او دے گل وچ پا لئیاں باواں، تے ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولاں کتے پھر وچھڑ نہ جاواں۔ فرماتے ہیں کہ حضور کا دیدار نصیب ہوا، مدینے والے محبوب نے بڑا ہی نوازا، بڑا ہی نوازا، بڑا دیا حضور نے۔ اور جاتے جاتے نا، توجہ ہے نا میری بات پر، کہتے جاتے جاتے نا حضور ایک جملہ ہلکا سا جملہ حضور فرما گئے جاتے جاتے، تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ ہلکا سا ایک جملہ حضور فرمانے لگے جنید تقریر کیا کرو یار، تقریر کیا کرو یار، کیا حرج ہے، بات کرنی چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں میرے تو وقت جاگ گئے۔ میں نے کہا حضور اب تو طے ہو گیا نا، اب تو ختم ہو گئی نا بات، تو کریں گے بات۔ فرماتے ہیں کہ یہ بات میں نے کہی تو اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف لے گئے۔ کہتے ہیں میں صبح اٹھا نا تو ابھی تک میرے گھر سے خوشبو آ رہی تھی، ابھی تک خوشبو۔ ایک ریکویسٹ کر دوں، یہ پیسے لے کے آنے والے دوستوں سے مہربانی کریں، آپ اپنی جگہوں پہ بیٹھ، آپ بات سن لیں، یہ بہت بڑی دولت ہے ہماری، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ تھوڑی دیر تشریف رکھے، سنیں میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فرمانے لگے خوشبو آ رہی تھی پورے گھر سے، معطر تھی فضائیں۔ فجر کی اذان ہوئی تو میری آنکھ کھلی، وضو کیا، سنت پڑھی، مسجد گیا اپنے مرشد کے پیچھے نماز پڑھنے، شیخ سری سختی کے پیچھے